حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، عرض کیا، پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها، فرمایا کہ نماز جس کو وقت پہ ادا کیا جائے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ قلت ثم ای، میں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ بڑا افضل عمل ہے۔ قلت ثم ای، پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت ہی افضل اور فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ فرض نماز قصداً، ارادتاً ترک کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصداً نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، تو وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، اللہ کی حفاظت، اللہ کی رحمت یا اللہ کی رحمت کی معیت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں، یہ دنیا کا نقصان، آنے والی حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی تو اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور بن جائے گی، برہان یعنی دلیل بن جائے گی اللہ کے ہاں، اور نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ اللہ کے ہاں کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات کا باعث بنے گی۔ اور آگے جو جملہ ہے وہ بہت قابل غور ہے، فرمایا ایسا آدمی قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف جیسے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ محشر کی زمین پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو حکم ہوگا کہ آپ سجدے میں چلے جائیں، تو سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے اہل ایمان، لیکن وہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کھڑے کے کھڑے کفار کے ساتھ رہ جائیں گے۔ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی، کتنی بڑی حسرت ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں آگاہ فرما رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو مثال دے کر نقصان کو واضح کیا کہ ایک آدمی ہے اور اس آدمی کا نقصان ہوتا گیا۔ آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کنبہ، قبیلہ، خاندان، جائیداد، اثاثہ، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی کہ اس سے یہ ساری چیزیں لٹ گئیں، اس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کی بیوی، ساری کی ساری چیزیں اس سے جدا ہو گئیں۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ یہ آدمی اس دھرتی کے اوپر تنہا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کوئی اثاثہ ہے، نہ کوئی سہارا دینے والا، نہ کوئی پوچھنے والا،
صحابہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو بہت قابل رحم ہے، یہ قابل ترس ہے کہ کوئی بھی اس کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا نہیں ہے اور کوئی چیز بھی اس کی نہیں ہے، سب کچھ چھن گیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ قابل رحم اور قابل ترس وہ شخص ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، جس کی ایک نماز قضا ہو گئی، اس کا اس سے زیادہ نقصان ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا جو منظر ہے وہ کیا منظر ہے کہ جب بیماری کی شدت ہے، کمزوری کی انتہا ہے، بیماری کی شدت ہے، کمزوری کی انتہا ہے، اتنی کمزوری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اور ٹانگوں میں سکت باقی نہ رہی، طاقت باقی نہ رہی کہ اسی حال کے اندر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور دو صحابہ کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنے ہاتھ مبارک بازو مبارک یوں پھیلا دیے، ایسے دونوں طرف ایسے پھیلا کے ایک ہاتھ اور بازو حضرت عباس کے کندھے پر ہے اور دوسرا بازو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہے اور فرمایا مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اس دن اس انداز سے مسجد میں آئے کہ پاؤں مبارک زمین کے اوپر لگ رہے تھے، پاؤں مبارک زمین کے اوپر لگ رہے تھے۔ ایسی حالت امت کے سامنے پیش کر دی کہ اگر اتنی کمزوری بھی آ جائے تو ایک تو یہ کہ نماز ترک نہیں کرنی اور دوسرا یہ کہ جماعت ترک نہیں کرنی، بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ آخری لمحات میں حضور جن اعمال کی طرف بار بار تلقین کرتے رہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے جب بے ہوشی طاری ہو جاتی، تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز ہو گئی۔ جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ایک حدیث میں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جب ہوش آیا تو فرمایا لوگوں نماز کا دھیان رکھنا، اپنے ملازموں اور خادموں کا دھیان رکھنا، اور ایک حدیث میں فرمایا اپنی خواتین کا لحاظ رکھنا۔ تو آخری لمحات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی تاکید اور تلقین کرتے رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فریضہ کتنا اہم فریضہ ہے کہ مومن ہو کر اس فریضے کو ترک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت سے باخبر ہو کر سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔